الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت چونکہ پاک ہیں اور پاکیزگی کو پسند فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ارد گرد جو مخلوق رہتی ہے، فرشتے، وہ بھی نورانی اور پاکیزہ مخلوق ہے۔ حدیث میں ہے کہ تم مسجد میں بدبودار چیز استعمال کر کے نہ جاؤ، جیسے بعض لوگ کچا پیاز کھاتے ہیں تو منہ سے اسمیل آتی ہے، یا فی زمانہ بعض لوگ سگریٹ نوشی کرتے ہیں تو منہ سے بو آتی ہے، تو ایسی حالت میں مسجد میں نہیں جانا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں آیا کہ یہ فرشتے جو ہیں یہ پاکیزہ مخلوق ہے اور بدبو سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو طہارت جو ہے، پاکیزگی جو ہے، یہ ہمارے دین اسلام کا انتہائی بنیادی اور پہلا اصول ہے۔ چنانچہ اگر کوئی غیر مسلم اسلام میں داخل ہونا چاہے تو سب سے پہلے اس کو غسل کروایا جاتا ہے، پانی سے اس کو پاک کروایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے، ہر فعل میں، ہر معاملے میں حکمت ہے۔ طہارت کے لیے کوئی اور چیز بھی استعمال کی جا سکتی تھی، لیکن خاص پانی کو کیوں استعمال کروایا؟ آپ جانتے ہیں کہ آگ کو پانی بجھا دیتا ہے، پانی کے اندر آگ کو بجھانے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ گویا یہ اس طرف اشارہ ہے کہ تم وضو کر کے بظاہر پانی سے پاک ہوگے، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی آگ کو بجھا دیں گے۔ اور ایسا ہی ہوتا کہ انسان جب اپنے چہرے کو، بازوؤں کو اور مختلف اعضاء کو دھو لیتا ہے تو اس پانی سے جس سے اس نے اپنے اعضاء کو دھویا ہوتا ہے، اس کے اعضاء تو پاک ہو جاتے ہیں، لیکن اس پانی کے اندر اب مزید پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رہتی۔ حالانکہ آپ بظاہر ایک آدمی جس کے ہاتھ پیر صاف ستھرے ہوں، اسے وضو کروائیں اور اس کے وضو کا پانی کو اکٹھا کریں تو دیکھنے میں بالکل صاف ستھرا پانی ہوگا، لیکن شریعت نے کہا کہ اب یہ مائع مستعمل ہے، یہ اب مزید پاک کرنے کی صفت نہیں رہی، وہ پاکیزہ یہ کر چکا، گویا ایک بندے کے گناہ یہ دھلوا چکا۔ چنانچہ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ کے بارے میں مشہور قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کشف کی ایک یہ صفت عطا کی کہ جب لوگ وضو کرتے تو جو ان کے اعضاء دھلتے اور اس میں پانی بہتا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تقوی کی وجہ سے وہ نظر عطا فرما دی کہ جس میں وہ لوگوں کے گناہ بھی دیکھ لیتے تھے پانی کے اندر بہتے ہوئے، کہ اس نے کون سا گناہ کیا اور اس کا کون سا گناہ دھلا ہے۔ حتیٰ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ اس طرح تو لوگوں کے عیب مجھ پر کھل جاتے ہیں، آپ اس کو ختم فرما دیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول کیا اور پھر یہ کیفیت ختم ہو گئی۔ لیکن دیکھیے کہ طہارت جو ہے، اس سے انسان کے ظاہر میں تو یعنی آنکھیں دیکھتی ہے کہ ڈسٹ وغیرہ اور مٹی دور ہو رہی ہے، اور جو جسم میں خشکی ہو جاتی ہے وہ خشکی وغیرہ بھی دور ہو جاتی ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے شاید کہ ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں، دن میں 5 دفعہ یا چلو 3-4 دفعہ تو وضو کرتے ہی ہیں، تو وہ جو غیر مسلم جو وضو نہیں کرتے، ان کے بہت سارے ایسے اعضاء پر
خشکی کی وجہ سے جلد خراب ہو جاتی ہے کہ جہاں ان کا پانی پہنچنا چاہیے اور نہیں پہنچتا. اللہ تعالیٰ نے وضو کے اندر ان اعضاء کو دھلوایا اور وہاں پر پانی پہنچایا. چنانچہ طہارت کی اتنی اہمیت ہے کہ ہماری جتنی بھی دینی کتابیں ہیں فقہ کی، وہ سب کی سب طہارت کے عنوان سے شروع ہوتی ہیں. یہ فقہاء نے اس کو اول میں کیوں رکھا؟ بہت سادہ سی بات کہ اگر انسان نے کوئی بھی عبادت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، ذکر کرنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، تو طہارت جو ہے اس کو سب سے پہلے چاہیے. اگر طہارت نہیں ہے تو پھر کسی عبادت کا آگے وجود نہیں. تاہم طہارت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ظاہری طہارت اور ایک باطنی طہارت. ہم کوشش کریں گے کہ جتنا مضمون آج ہو سکا اس کو کر لیں گے، بقیہ انشاءاللہ آئندہ یہ مضمون جاری رہے گا. چنانچہ ظاہری طہارت کے اندر تو سب سے پہلے انسان کے لباس کا پاک صاف ہونا ضروری، اس کے گھر کا پاک صاف ہونا ضروری، اس کے بستر کا پاک صاف ہونا ضروری جہاں عام طور پہ انسان لیٹتا ہے. اس کے بعد انسان کا جسم آتا ہے، اس کا پاک صاف ہونا ضروری، اور تیسرے نمبر پہ اس کا مال آتا ہے کہ اس کا مال کا پاک ہونا بھی بڑا ضروری. اگر مال پاک نہیں ہوگا، یعنی ناپاک ہوگا، اس میں حرام کی آمیزش ہوگی، تو وہ حرام جب انسان کے اندر جائے گا اس کے اپنے اثرات شروع ہو جاتے ہیں. تو مال کا پاک ہونا بھی انتہائی ضروری. یہ سب ظاہر کی طہارت ہے. اور باطن کی طہارت کیا ہے؟ باطن کی طہارت میں صرف ایک عضو ہے. حدیث میں آتا ہے کہ تمہارے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، یعنی جسم میں گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح تو تمہارا پورا جسم صحیح، اور اگر وہ بگڑا ہوا ہے، وہ خراب ہے، تو پورا جسم خراب ہے. اور فرمایا خوب سمجھ لو، خوب جان لو، وہ قلب ہے. قلب کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ بادشاہ کی سی ہے. ہمارے جتنے بھی جسم کے اعضاء ہیں، ہاتھ ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، حتیٰ کہ دماغ ہے، ہاتھ پاؤں ہے، جتنے بھی اعضاء ہیں، یہ سب رعایا ہے، خادم ہے. ان کا جو بادشاہ ہے وہ ہمارا دل ہے. اب اگر کسی کا دل سنورا ہوا ہے تو آپ دیکھیں اس کے یہ سارے اعضاء ٹھیک کام کر رہے ہوں گے. اس کی آنکھیں ٹھیک دیکھ رہی ہوں گی، اس کی زبان ٹھیک بول رہی ہوگی، اس کے کان ٹھیک بات سن رہے ہوں گے، ہاتھ پاؤں صحیح استعمال ہو رہے ہوں گے. لیکن اگر کسی بندے کا دل ہی ٹھیک نہ ہو، دل پاکیزہ نہ ہو، تو نہ اس کی آنکھ صحیح استعمال ہوگی، نہ زبان صحیح استعمال ہوگی، نہ کان صحیح استعمال ہوں گے، نہ ہاتھ پاؤں صحیح استعمال ہوں گے، نہ دماغ کی سوچ پاکیزہ ہوگی، حتیٰ کہ اس کی شرمگاہ بھی صحیح استعمال نہیں ہوگی. تو معاملہ ایک قلب کا ہے کہ اگر یہ دل ٹھیک، دل پاکیزہ، چونکہ دل باطن میں ہوتا ہے نا، اندر ہوتا ہے، ظاہر میں نہیں ہوتا، اور یہ پانی سے دھلتا بھی نہیں ہے. اس کی پاکیزگی کے لیے الگ معیارات ہیں. اس کی پاکیزگی کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے وہ انشاءاللہ تفصیل سے عرض کریں گے. تو پہلا حصہ جو ہے ظاہر کی پاکی، تو ظاہر کی پاکی کے اندر جیسا کہ عرض کیا کہ کپڑوں کا پاک ہونا یہ سب سے پہلے ضروری. آپ تو ماشاءاللہ دین پڑھنے والے طلبہ ہیں، آپ کے کپڑے تو پاک رہتے ہیں، لیکن شاید آپ کو اندازہ نہیں کہ جو عام نوجوان ہیں ان کی ہر وقت کیا حالت ہوتی ہے. ہمیں اس کا زیادہ اندازہ اس طرح سے ہوا کہ بعض یونیورسٹیز میں جانے کا موقع ملا، تبلیغی ساتھیوں کے ساتھ ہاسٹلز میں کام کرنے کا موقع ملا. تو جب ان سے دین کی بات کی اور ان سے تھوڑا سا تعلق قائم کیا اور کہا کہ آپ مسجد میں آ جائیں، تو وہاں وہ ہماری بات بہت اچھی طرح سنتے تھے، تسلی سے سنتے تھے، بلکہ کہتے تھے ہمارے کمرے میں آ جائیں اور بیٹھ کر بات کریں. بہت اچھا ان کا رسپانس ہوتا تھا، کہتے ہیں آپ کی باتیں بہت اچھی ہیں. لیکن جیسے ہی ہم مسجد میں جانے کی بات کرتے تھے تو وہ دائیں بائیں ہو جاتے تھے.
تو پھر پوچھا ایک آدھ سے بھی آخر مسئلہ کیا ہے, آپ مسجد میں کیوں نہیں آتے؟ تو کہنے لگے جی سیدھی بات ہے کہ ہم پاکیزہ نہیں ہیں, یعنی ہماری پتلون کے اندر پیشاب کے قطرے ہیں. اب یہ خود ایک الگ بڑا مضمون ہے کہ نوجوانی کے اندر جوان آدمی کو پیشاب کے قطرے کیوں آتے ہیں. دیکھیں, ایک ہے بیماری کہ جیسے انسان جوانی کے اندر ہاتھ میں پکڑنے کی پوری طاقت ہوتی ہے, دیکھنے کی 6x6 پوری طاقت ہوتی ہے, سننے کی پوری صلاحیت ہوتی ہے, سوچنے کی, یاداشت کی, ہر چیز اپنی آپٹیمم پہ یعنی اپنے عروج پر کام کر رہی ہوتی ہے. اسی طرح انسان کی شرمگاہ کا جو کنٹرول ہے پیشاب پر, پیشاب کے قطروں پر, وہ 100% ہوتا ہے. لہٰذا ایک نوجوان کا پیشاب کا قطرہ نکل جانا اس کی خاص وجہ ہوتی ہے, ورنہ عام طور پہ یہ بیماری بڑھاپے میں لگتی ہے. جو لوگ 50-60 سال سے اوپر ہو جاتے ہیں تو جس طرح ان کے باقی اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں, جیسے ہاتھ میں گرفت نہیں رہتی, گلاس پکڑتے ہیں گر جاتا ہے, یا بینائی میں طاقت نہیں رہتی, یا شنوائی میں طاقت نہیں رہتی, یاداشت کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے, اسی طرح ان کے عضو خاص کی بھی طاقت کمزور ہو جاتی ہے. اب وہ جب پیشاب آتا ہے اس کو روکنا چاہتے ہیں, وہ روک نہیں پاتے, لہٰذا بوڑھے آدمی کے قطرے نکل جاتے ہیں. اس کا پھر ایک مسئلہ بھی فقہ کے اندر کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جس بندے کو مسلسل اس طرح سے قطرے نکلتے رہیں تو وہ نماز کیسے پڑھے. تو اس کا مسئلہ انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ اچھی طرح اپنے آپ کو واش کر لے, صاف کر لے, اور اس کے بعد وضو کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے. چاہے اب وضو کے دوران قطرے نکل آئیں وہ پرواہ نہ کرے, اور وہ اپنی ایک نماز کا جو وقت ہے اس میں تمام وہ عبادات کر لے جس کے لیے وضو چاہیے. نماز پڑھ یعنی فرض پڑھ لے, نوافل پڑھ لے, قرآن پڑھ لے, وہ تمام وہ عبادات کر سکتا ہے ایک نماز کے ٹائم تک ایک وضو کے ساتھ. ہاں البتہ جب اگلی نماز کا وقت داخل ہوگا اس کا پہلا وضو خود بخود ختم ہو جائے گا, کیونکہ اس کو مسلسل پیشاب آ رہا ہے, پھر اس نے اگلی نماز کے لیے یہی کام کرنا ہے. لیکن مضمون ہمارا یہ نہیں ہے. ہمارا مضمون یہ ہے کہ ایک نوجوان لڑکے کو پیشاب کے قطرے کیوں آتے ہیں. اس کے لیے بات سمجھ لیجئے, بات تو کچھ حجاب کی ہے لیکن یہ آج کل بہت ہی عام مسئلہ ہو گیا, اس لیے نوجوانوں کو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے. ہمارے جسم کو اللہ تعالیٰ نے, دماغ کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت انداز میں ڈیزائن کیا ہے. ہمارا دماغ زندگی کے اندر بہت سارے فیصلے کرتا ہے, اور جیسی سچویشن ہوتی ہے, جیسی صورتحال ہوتی ہے, ویسے ہی فیصلہ کرتا ہے. ہماری آنکھوں کے ذریعے جو منظر دماغ کی طرف جاتا ہے, اس منظر کی جو تصویر ہوتی ہے, اس سچویشن کا, اس صورتحال کا جائزہ لے کر دماغ ویسا فیصلہ کرتا ہے. اب میں آپ کو اس پہ ایک دو چھوٹی چھوٹی مثالیں دیتا ہوں, پھر میں اصل بات کرتا ہوں. اگر بالفرض آپ موٹر سائیکل پر جا رہے ہیں اور خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ کی صورتحال بن گئی, بالکل اچانک کہیں سے تیز گاڑی آ رہی تھی اور آپ ہٹ ہونے لگے, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کا جسم کچھ کام کرتا ہے. آنکھیں بند ہونی شروع ہو جاتی ہیں, ہاتھ خود بخود چہرے کی طرف جاتے ہیں, اور ایک دفاعی نظام ہے جو ایکٹیو ہو جاتا ہے نہ چاہتے ہوئے, آپ ارادہ بھی نہیں کرتے اس کا. تو یہ کیا چیز ہے؟ آنکھوں کے کیمرے کے ذریعے ایک منظر گیا کہ سامنے سے تیز رفتار گاڑی آ رہی ہے اور بس اب لگ جائے گی. تو جب یہ منظر دماغ میں گیا تو دماغ نے فیصلہ کیا کہ جسم کے جو نازک اعضاء کی حفاظت کی جائے, لہٰذا خود بخود ہاتھ سب سے پہلے چہرے کی طرف جاتے ہیں اور جسم ایک دم اکڑ جاتا ہے, ٹکر کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں گیٹنگ ریڈی فار این ایمبریس, کہ جی یہ پکڑ لیتا ہے, اپنے آپ کو جکڑنے کی کوشش کرتا ہے, اس جھٹکے کے لیے تیار ہوتا ہے. اسی طرح آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے اور آپ نے کوئی لذیذ کھانا اپنے سامنے دیکھ لیا,
اب جیسے ہی آپ نے وہ لذیذ کھانا دیکھا، ابھی صرف دیکھا ہے، تو آنکھوں کے کیمرے کے ذریعے جیسے یہ تصویر ذہن کے اندر گئی، ابھی آپ نے کھایا نہیں ہے، ناک کے ذریعے اس کی خوشبو گئی اور آنکھوں کے ذریعے اس کی تصویر اندر گئی، تو خود بخود دماغ نے آپ کی زبان سے کچھ لیکوڈ، کچھ جوسز جاری کرنے شروع کر دی. اس کو محاورے میں کہتے ہیں لذیذ کھانا دیکھ کے منہ میں پانی آنا. یہ سچ مچ میں آتا ہے. یہ ایک ہمارے جسم کا ریاکشن ہے، اس کا میڈیکل سائنس سے تعلق ہے. یہ خالی محاورہ نہیں ہے منہ میں پانی آنا، واقعی آ جاتا ہے. اور یہ مثال سمجھنے کے اعتبار سے اچھی ہے جو میں اگلی مثال دینے والا ہوں اور آپ کو مسئلہ عرض کرنے والا ہوں. بات سمجھ گیا نا کہ لذیذ کھانا دیکھ کر، حالانکہ صرف دیکھا آپ نے، کھایا بھی نہیں ہے، تو زبان کے اوپر جو ٹیسٹ برڈز ہوتے ہیں ان کے اندر سے کچھ فلوئڈز نکلتے ہیں، اس کو سلائیوا کہتے ہیں، جس نے نوالے کے ساتھ ملنا ہوتا ہے اور پیٹ کے اندر جانا ہوتا ہے، تو وہ نکلنے شروع ہو جاتے ہیں صرف منظر دیکھ کر. تصویر دیکھیے. اچھا، اگر آپ نے لذیذ کھانے کی تصویر کسی اسکرین پر دیکھ لی، آپ نے ویڈیو دیکھی مثلا، اور ویڈیو میں آپ نے بڑا لذیذ کھانا دیکھا اور آپ کو بھوک لگی ہوئی تھی، تو تب بھی آپ کی یہی حالت ہوگی کہ آنکھوں سے صرف منظر دیکھا اور زبان سے وہ ٹیسٹ برڈ سے وہ جوس نکلنا شروع ہو گیا. اب سنیے، اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کے اندر بہت سارے آٹومیٹک میکینزم رکھے ہوئے ہیں. جب کسی شخص کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ اپنی بیوی سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، تو ملاقات سے چند لمحے پہلے جو منظر وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اس منظر کی تصویر کی وجہ سے اس کے عضو خاص میں سے کچھ لیکوڈز نکلنے شروع ہو جاتے ہیں. اس کو لوبریکینٹ کہتے ہیں، جو آئندہ آنے والے عمل میں معاون ثابت ہوتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا قدرتی نظام ہے. اور اگر اس کو میڈیکل سائنس کی زبان میں دیکھا جائے تو بہت اچھا اور بہترین نظام ہے. فقہ کی کتابوں میں اس کو لکھا ہے کہ جب مرد اپنی بیوی سے کھیل کود کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت یہ عمل جاری ہو جاتا ہے. اب مسئلہ سمجھیے آپ. آج کل نوجوان جو گندی فلمیں دیکھتے ہیں، نیکڈ سینز دیکھتے ہیں، انسانی دماغ دھوکہ کھا جاتا ہے. وہ اس منظر کی جو تصویر دماغ میں بنتی ہے، دماغ دھوکہ کھا جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ شاید اس وقت بیوی سے ملاقات کا وقت ہے، تو وہ آٹومیٹک سسٹم کی وجہ سے قطرے جاری کر دیتا ہے. یہ وجہ ہے کہ آج کا نوجوان پاکیزہ نہیں رہ پاتا، چونکہ عادت ہے مسلسل اس قسم کی گندی چیزیں دیکھنے کی. اور صرف دیکھنے کی حد تک نہیں، وہ اس کو میموری میں سٹور کر لیتا ہے، ان امیجز کو، ان ویڈیوز کو سٹور کر لیتا ہے. اب مسئلہ یہ آیا کہ جتنی دیر اسکرین کے آگے بیٹھا تھا تب بھی قطرے جاری، اب موٹر سائیکل چلا رہا ہے، ان منظروں کو سوچ رہا ہے تو بھی قطرے جاری، حتیٰ کہ نماز میں کھڑا ہے وہ منظر چلنے شروع ہو گئے تب بھی قطرے جاری. کئی نوجوانوں نے اپنے احوال ہمیں سنائے اور ہم استغفار کرتے رہے، اللہ سے معافی مانگتے رہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے حال پر رحم کرے کہ عین قرآن پڑھنے کے وقت بھی اس کو وہ منظر دکھائی دے رہے ہیں، نماز کے وقت بھی منظر دکھائی دے رہے ہیں. اگر وہ کالج یونیورسٹی کا طالب علم ہے، حتیٰ کہ اگر مدرسے کا طالب ہے، تو دوران سبق استاد پڑھا رہے ہیں اور اس کے دماغ میں وہی تصویریں اور وہی فلمیں چل رہی ہیں اور اس کے قطرے جاری ہیں. تو یہ ایک جسم کا آٹومیٹک سسٹم ہے، ریاکشن ہے، اس کو آپ روک نہیں سکتے. یعنی کوئی نوجوان اگر کہے نا کہ میں جسم میں زور لگاتا ہوں اور میں ان قطروں کو روکتا ہوں، نہیں روک سکے گا. یہ ایک آٹومیٹک ریاکشن ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ ایک لذیذ کھانا دیکھا، اس کا منظر دیکھتے ہی دماغ نے فیصلہ کیا کہ لگتا ہے کھانا سامنے آ چکا، اور وہ زبان سے خود بخود وہ پانی جاری ہونا شروع ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح سے جب انسان اس قسم کے مناظر دیکھتا ہے تو دماغ دھوکہ کھا جاتا ہے کہ شاید اب وقت جماع ہے اور اس چیز کی ضرورت ہے، اور وہ قطروں کو جاری کر دیتا ہے. لہٰذا اس طہارت کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے کہ اس قسم کے مناظر کو، اس قسم کی تصاویر کو، اس قسم کی ویڈیوز کو دیکھنا بند کیا جائے. جس دن آپ دیکھنا بند کریں گے اس دن مسئلہ حل نہیں ہوگا.
کیونکہ میموری کے اندر بہت ساری چیزیں سٹورڈ ہیں. ان میموریز کو واش کرنے میں آپ کو بہت وقت لگ جائے گا, بہت کثرت استغفار چاہیے ہوگی, بہت زیادہ ذکر کا صابن لگانا پڑے گا, لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگانی پڑیں گی, پھر کہیں جا کے ان چیزوں سے جان چھوٹتی ہے کئی سالوں کے بعد. ایک نوجوان نے ہمارے حضرت کو کہا کہ حضرت میں یہ مناظر دیکھا کرتا تھا, لیکن وہ تو کئی سال پرانی بات ہے, اور میں جو کئی سال ہو گئے میں نے یہ چیزیں نہیں دیکھی, لیکن اب تک وہ میری جان نہیں چھوڑتی. ذرا آپ اندازہ کیجئے کہ ایک تالاب ہے جس کو آپ نے گندے پانی سے بھر لیا, ایک پائپ لگایا ہوا تھا جیسے گندا پانی آ رہا تھا, اب تالاب بھر چکا, آپ نے پائپ کا رخ پھیر دیا, مزید گندا پانی نہیں آئے گا, لیکن بچوں جو گندا پانی آ چکا ہے اس کو بھی تو نکالنا ہے نا. ایک زندگی چاہیے اس گند کو صاف کرنے کے لیے, ایک زندگی چاہیے. لہذا جو سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے اپنے لباس کو پاک رکھنا, اس کے لیے طہارت جو باطنی ہے اس کا کتنا انٹر لنکڈ ہے, کتنا جوڑ ہے اس کے ساتھ, کتنا ربط ہے, اس کو سمجھیے. بہت سارے بچے پریشان رہتے ہیں اس مسئلے میں کہ ہم نے تو ایک منظر دیکھا تھا اور ہمارے پیشاب کے قطرے کیوں جا رہے, ہمیں بیماری لگ گئی ہے کوئی. یہ بیماری نہیں ہے, یہ ایک نیچرل فینومینا ہے, یہ جسم کا ایک ریئیکشن ہے, یہ بالکل نارمل ہے. آپ ادھر وہ چیزیں دیکھنا بند کر دیں اور ادھر یہ معاملہ, حتیٰ کہ یورولوجسٹ جو ہوتا ہے, جو آپ یوں سمجھے کہ گردوں کا اور پیشاب کا ماہر ترین ڈاکٹر ہوتا ہے, اس کے پاس جب کوئی نوجوان جاتا ہے اور وہ جا کے اپنا یہ مسئلہ بتاتا ہے, ڈاکٹر بھی کہہ دیتا ہے کہ آپ یہ گندی فلمیں دیکھنی چھوڑ دیں. مجھے ایک نوجوان نے بتایا کہ مجھے بہت زیادہ مسئلہ تھا اور میرے کپڑے ہر وقت ناپاک رہتے تھے, تو میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے میری بات سنی اور سنتے ہی کہا کہ آپ کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ گندی فلمیں دیکھنی چھوڑ دیں. اس کے ساتھ اتنا گہرا ربط. اور جو بندہ ہر وقت پیشاب کی حالت میں رہے, جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہم جن نوجوانوں کو پیار سے قریب لاتے, دین کی بات کرتے, تو وہ اپنے کمرے میں ہاسٹل میں کھل کر ہمیں موقع دیتے بولنے کا, لیکن جب ہم مسجد کی بات کرتے تو وہ دائیں بائیں ہونے کی کوشش کرتے. تو ان سے پوچھا, وہ کہتے تھے ہم ناپاک ہیں, ہمارے کپڑے ناپاک ہیں. تو پھر کسی سے کچھ تعلق ہوتا تو ہم کہہ بھی دیتے کہ بھائی اگر یہ ناپاکی ہر وقت آپ کے ساتھ رہی اور اسی طرح اللہ کے یہاں بلاوا آ گیا, تو بتاؤ آپ کو تو غسل دے گا کوئی دوسرا آدمی. اب غسل دینے والے کی مرضی ہے, اس کا موڈ ہے, وہ آپ کو کتنے اچھی طریقے سے پاک کرتا ہے نہیں کرتا. ہو سکتا ہے اس نے آگے 4 مردے اور نہلانے جانا ہو, جلدی جلدی اوپر سے پانی مارے اور جناب کفن لپیٹ دے اور آپ کو دفنانے کے والوں کے حوالے کر دے. اب کیا ہوگا؟ اسی ناپاکی کے اور نجاست کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں گے. صحیحین کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر سے گزرے تو فرمایا کہ قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے, اور فرمایا کہ بہت معمولی باتوں کی وجہ سے, یعنی معمولی سے مراد یہ ایسی چیزیں جس سے بچنا انسان کے لیے بہت آسان ہوتا ہے, میں ان کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے. اس میں سے ایک جو ہے فرمایا پیشاب کے قطروں سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے قبر کے اندر. تو بچوں یہ بنیاد ہے, یہاں سے معاملات شروع ہوتے ہیں کہ انسان اپنے لباس کو ہر وقت پاک رکھے. ہاں اگر کسی نوجوان کو واقعی کوئی ایسی کمزوری ہے, مثانے کا ضعف ہے, واقعی اس کی اندر پاکیزگی ہے, طہارت ہے, اور وہ ایسے مناظر نہیں دیکھتا, پھر بھی اس کو قطرے جاری ہیں, پھر وہ حکیم سے دوائی لے سکتا ہے, ڈاکٹر سے دوائی لے سکتا ہے. اس کی ادویات موجود ہیں کہ جن کا مثانہ کمزور ہو جاتا ہے اس کی اسٹرینتھننگ کے لیے ایسی ادویات ہیں, ڈاکٹر دیتے ہیں, الحمدللہ معاملہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلے اپنے لباس کو پاکیزہ کیجئے تاکہ ہم اللہ کے ہاں جو ذکر کریں, جو عبادت کریں, جو قرآن پڑھیں, جو حدیث پڑھیں, اس کا نور ہمارے قلب کے اندر ہے. نجاست والی جگہ پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو, اپنے نور کو نازل نہیں کرتے.
پھر ہم شکوے کرتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. ہم تو خوب دعائیں کرتے ہیں. ایک شخص ناپاک ہے, ناپاکی کی حالت میں اللہ کو پکارتا ہے, تو دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ تو آج ہم اس مضمون کو یہیں چھوڑتے ہیں. انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کو جاری رکھیں گے. تو آج کی بات کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں اور پاکیزہ رہنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کر کے باطنی طہارت بھی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ظاہری طہارت کر کے اپنے جسم کو پاکیزہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.